یہاں پر جو مال و متاع آپ کو ملا ہے اس کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ اللہ نے اس کو اتنا دے دیا، مجھے اتنا دے دیا۔ اگر لوگوں کو اللہ نے یہ سب رزق دیا ہے تو پھر حساب کتاب کس بات کا ہوگا؟ محمد مسعود نے سوال کیا ہے بنگلہ دیش سے۔ بہت دنوں سے ایک سوال میرے ذہن کو پریشان کر رہا ہے اور مجھے پتہ نہیں کہ یہ سوال پوچھنا ٹھیک ہوگا کہ نہیں۔ میرا سوال ہے کہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے العدل۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پیدائشی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے، اور بھی ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو پھر اللہ نے کیسے عدل کیا؟ اگر میرا سوال ٹھیک نہیں ہے تو معاف کیجیے گا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فٹ بال کا میچ ہے، صحیح ہے، میں مثال دے رہا ہوں، فٹ بال کا میچ ہے اور کسی نے آپ کو کہا کہ بھئی یہ پاکستان اور ہندوستان کا میچ ہو رہا ہے اور پاکستان جیتے گا، اور پہلے ہاف میں ہندوستان نے گول کر دیا اور آپ ہتھوڑا اور چھری چاقو لے کے کھڑے ہو گئے کہ بھئی تم نے تو پاکستان کے جیتنے کا کہا تھا، یہ پہلا گول تو ہندوستان نے کر دیا ہے۔ تو یہ بے وقوفی ہوگی نا؟ کیوں بے وقوفی ہوگی؟ کہ ابھی گیم کو پورا ہونے دو، جب گیم پورا ہو جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ ابھی گیم پورا نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عدل یوم محشر میں دیکھا جائے گا۔ جو وہ عدل کرے گا وہ یوم محشر میں ہوگا۔ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غربت دی گئی ہے ان کا بھی ان کو معاوضہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی صورت میں دے گا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بیماریاں دی ہیں تو ان کا معاوضہ بھی ان کو نیکیوں کی صورت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اکثر جملہ کہا جاتا ہے دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تو ابھی دنیا کا نظام چل رہا ہے، ابھی یوم محشر قائم نہیں ہوا ہے۔ یہ دنیا، یہ تو آپ کے لیے امتحان گاہ ہے۔ یہاں پر جو مال و متاع آپ کو ملا ہے اس کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ اللہ نے اس کو اتنا دے دیا، مجھے اتنا دے دیا۔ اگر لوگوں کو اللہ نے یہ سب رزق دیا ہے تو پھر حساب کتاب کس بات کا ہوگا؟ اگر رزق اللہ دے رہا ہے تم کو یہاں پر تو پھر رزق حرام اور حلال کیا ہوا؟ تو جن لوگوں کے پاس آپ دیکھتے ہو کہ اربوں روپے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، بڑا پیسہ ہے، یہ مت سمجھو کہ یہ اللہ کی نوازشات ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے حرام کے ذریعے یہ سارا مال اکٹھا کیا ہو اور آپ دوش اللہ کو دے رہے ہیں۔ اس کا حساب کتاب تو ہوگا۔ قرآن مجید نے کہا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم، کہ یوم محشر میں نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ وہ شخص کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لایا، جس دل میں اللہ کا نور تھا، جس دل میں اللہ کا ذکر داخل ہو گیا تھا۔ تو اللہ کا عدل تو ابھی باقی ہے، ابھی تو گیم چالو ہے نا، ابھی تو گیم ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تو چل رہا ہے گیم۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر کسی کو غربت دی ہے تو انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ ابھی تو ایک ایپیسوڈ باقی ہے نا دنیا کے بعد۔ کیا کہا ہے یوم محشر کے لیے اللہ تعالیٰ نے؟ مالک یوم الدین، اس دین کا مالک اللہ نے فرمایا وہ ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے نہ بخشے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے نا۔ ہو سکتا ہے جس نے بے شمار اچھے اعمال کیے ہوں، رب اس کے اعمال اس کے منہ پر دے مارے، اور جس کے پلے کوئی بھی عمل نہ ہو رب اس کو معاف کر دے، اس کی مرضی ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اس کا عدل دیکھنے کے لیے تو ابھی ہمیں یوم محشر کا انتظار کرنا پڑے گا،
اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر اگر مال و متاع مل جانا ہی اللہ کا عدل ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھر اپنے شکم مبارک پر کیوں باندھے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو کہا تھا کہ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت، اس مال و متاع کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں مکھی کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک لقمہ کھانے کا نہ دیتا۔ اس دنیا کے مال و متاع کی تو اہمیت اللہ کی نظر میں کبھی تھی ہی نہیں۔ عدل دیکھنا ہے تو پھر یوم محشر کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کوئی پیسے والا ہے تو اس کو اللہ کا کرم نہ سمجھیں۔ پوچھئے کیوں؟ یہ اللہ کا کرم کیسے ہے جو محمد رسول اللہ پر نہیں ہوا اور آپ پر ہو گیا؟ اگر پیسے کو، امارت کو آپ اللہ کا کرم سمجھتے ہیں تو اللہ کا یہ کرم آپ کے لیے تو ثابت ہو رہا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کیوں نہیں رکھا؟ محمد رسول اللہ نے تو 3 پتھر باندھے اپنے پیٹ کے اوپر، اور آپ پیسے کو، مال و متاع کو اللہ کا کرم سمجھ رہے ہیں۔ انتہائی غلط بات ہو گئی نا۔ اللہ کا کرم ہے ایمان، اللہ کا کرم ایمان ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے وہ امیر ہے، اور جس کو ایمان کی دولت میسر نہیں ہے اس سے بڑا کوئی کنگلا نہیں ہے، قلاش نہیں ہے۔ سب سے بڑی امیری ایمان میں ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.